اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس سے کم ہوگا اس کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو بلا شبہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا پڑا۔ یہ مشرک اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، اور شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا۔ اور یہ یہاں پر آگے بھی جو چیپٹر ہے انشاءاللہ اس کا ہم کل بیان کریں گے۔ یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے، یعنی جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کو معافی نہیں ہے، اس کو معافی نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو کسی قسم کی معافی نہیں ہے، اور جو اس سے کم گناہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے صدقے سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور یہ ریلیکسیشن نہیں ہے کہ کم گناہ کوئی کرے تو اس پر توبہ نہ کرے، اس پر بھی کوئی اڑ نہ جائے، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اکڑ جانا اس کی معافی نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جانا یہی سچے ایمان والے ہونے کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی کو تو اس کا ٹھکانہ جو ہے یہ جہنم ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ مشرک جو ہیں اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی آیت میں فرمایا کہ یہ صرف سرکش شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر عورتوں سے کیا مراد ہے؟ عورتوں سے مراد بت ہے۔ کیا ہے؟ وہ اپنے بتوں کو، مشرک جو تھے وہ مونس کہتے تھے، کہتے مذکر نہیں ہے یہ مونس ہے، تو مونس ہونے کے ناطے سے انہیں ان کا نام رکھتے تھے باقاعدہ۔ وہ کہتے تھے کہ لات عزیٰ یہ مونس ہیں، یہ عورتیں ہیں، تو وہ عورتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اسی آیت میں فرمایا وہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب ایک ہوتا ہے، آپ اگر گرامر پڑھیں تو اس میں قاعدہ حصر ہوتا ہے، حصر کے قاعدے نے اپنے ماں باپ کا حصار کیا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ مشرک اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی آیت مبارکہ میں کہا جائے صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں، تو دو حصر آ گئے۔ اب ایک کو سامنے رکھیں یا دوسرے کو سامنے رکھیں۔ ایک میں کہا کہ عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے میں کہا شیطان کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ جو پہلا حصر ہے نا عورتوں کی عبادت وہ ان بتوں کی کرتے ہیں، تو اس میں یہ جو دوسرا حصر ہے
اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کے حکم کے مطابق وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شیطان انہیں ورگلاتا ہے تو وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر دو حصر بیان ہوئے، پہلا حصر حقیقت پر محمول ہے کہ گویا انہوں نے عورتوں کی یعنی بتوں کی عبادت کی، اور دوسرا جو حصر ہے وہ مجاز پر دلالت کرتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں، کہنے میں یا اتباع کرتے ہوئے وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ جو دوسری آیت مبارکہ ہے آخری، فرمایا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، اور شیطان پر لعنت کی، تو شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا۔ یہاں پر من عبادک کا لفظ ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ من جو ہے نا، یہ گرامر کے لحاظ سے من تبیدیہ ہے، یہ بعض کے لیے آتا ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اللہ کی مخلوق میں سے یہ کہا کہ میں معین حصہ لوں گا، کچھ حصہ لے لوں گا، اسے تیرے رستے سے گمراہ کر دوں گا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو شیطان کے پیروکار ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اللہ کے مخلص بندے بہت کم ہیں۔ شیطان کے پیروکار بڑی تعداد میں، اللہ کے مخلصین یہ کم ہیں، اور یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے اگر 1000 ہو نا، 1000 بندہ، تو اس نے جو بعض کہا ہے نا، اس بعض سے مراد ہے 999 شیطان کے کھاتے میں 1% جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص لوگ ہیں۔ تو اب دو آیات اور سن لیجئے، فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، کوئی اکڑتا ہے نا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جناب عبادتیں کرتے ہیں، فرمایا نا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے قلیل لوگوں کے۔ وہ قلیل اب کون ہیں؟ ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ ہم شیطانی رستے پر ہیں۔ شیطانی رستے سے یہ بھی تو مراد نہیں ہے نا کہ جو شرارتیں کرے، کوئی شیطانی رستہ ہی اپنائے تو وہی شیطان ہوگا، نہ، جو اس کے احکامات کے خلاف چلا جائے۔ وہ کتنے کام ہیں، اگر آپ دن میں دیکھیں 5 نمازوں سے ہٹ کر آپ دیکھیں، پڑوسیوں کے حقوق آ جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق آ جاتے ہیں، کسی سے بدتمیزی سے کلام کرنا اس میں آ جاتا ہے، ہلکا سا جھوٹ جو مطلب عمومی طور پر ہماری زبانوں پہ رہتا ہے، طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے آپ گناہ دیکھیں، گھر میں یعنی ایسے کھیل کھیلنے لگ جانا جو عبادات سے غافل کر دیں، اللہ کا ذکر نہ ہونا، بے شمار چیزیں ہیں، میں اب کیسے آپ کو گن کے بتاؤں۔ تو یہ جب چیزیں جب آئیں گی تو اس کا مطلب ہے انسان شیطان کے بہکاوے میں ہے۔ تو بہت قلیل لوگ ہیں نا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے رستے پر چلا لیتے ہیں، یہ بہت قلیل لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے سارے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے، پھر صرف قلیل لوگ بچ جاتے، صرف قلیل لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ان میں اگر آپ دیکھیں موجودہ دور میں بھی اللہ کے جو مقربین ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اور اولیاء کی جو ڈیفائن میں سینکڑوں مرتبہ کر چکا ہوں کہ مت کوئی سمجھے کہ دربار پہ بیٹھنے والا صرف ولی کا لفظ مطلب اس پر صادق آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو، چاہے وہ باہر ریڑھی لگاتا ہو نا، وہ اگر اللہ کے ذکر میں مست ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور پھر فرمایا اگلی آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں، شیطان نے کہا بھلا دیکھو تو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں اس آدم کی اولاد کو ضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا سوائے قلیل لوگوں کے۔ پھر یہاں پر کہا قلیل لوگوں کے، وہ قلیل لوگ کون ہیں؟ یہ ڈھونڈیں، وہ ایسے قلیل ہیں کہ جن کا صبح و شام، جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے، جن کی زبان سے آپ کوئی سخت جملہ نہیں سنیں گے، جن کی زبان سے آپ کسی کے لیے تکلیف نہیں سنیں گے، مصیبت نہیں سنیں گے، وہ ہیں۔ ہم لوگوں سے غیبتیں ہو جاتی ہیں، منافقت ہو جاتی ہے، ایسی حرکات ہو جاتی ہیں جس سے دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے، تو اس سے بچیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہم پر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو معاملات ہیں وہ سیدھے کیے ہوئے ہیں۔ اپنی عبادتوں پر مت جائیے گا کہ ہو سکتا ہے شاید ان سے ہم پر کوئی زیادہ ہم سجدے کرتے ہیں تو اللہ ہمیں نواز رہا ہے، یا زیادہ دولت اس لیے اللہ نے دی ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نہیں،
قارون اور شداد کو اگر آپ پڑھیں نا تو انہوں نے تو کخ عبادت نہیں کی تھی، تو اللہ نے مالا مال کیے ہوئے تھے، ان کی جائیدادیں جو تھی وہ ابھی اگر آپ دیکھیں، قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، تاریخ پڑھیں تو موجود ہیں، انہیں بے شمار اللہ تعالیٰ نے جائیدادیں عطا کی ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کون عبادت، وہ تو اپنی رحمت برساتا ہے، لیکن آخرت میں کس کے لیے حصہ ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔